قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چتی حکومت کو رخصت کروایا، ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ ابھینندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے۔ شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، کیونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا، جو انہوں نے جنابے والا جو سلوک کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں، جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، میں ان سے بات کر لوں، ان سے ڈیل کر لوں، ان سے میں سودے بازی کروں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ، اس نے پاکستان توڑا۔ کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی؟ کیا کسی نے کہا کہ جناب ہم قوم سے شرمندہ ہیں؟ کسی نے کہا کہ جناب ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور اپنی من مرضی کی ہے اور ملک توڑ دیا ہے؟ اور ملک توڑنے والے دیکھیں آپ، ستم ظریفی یہ ہے کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل، ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا۔ اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں جناب والا یہ وہی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تو یہ لشکر لے کے گئے، اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا۔ یہ پاکستانی فوج کا تحفہ نہیں ہے، یہ ان قبائلی لشکروں کا تحفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 6 ماہ بعد ہی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ جناب والا سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے، اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99۔ کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا۔ لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے۔ قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے، قوم جاہل ہے، مفلس ہے، غریب ہے، پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا، اگر پیتی ہے تو اس کو گیسٹرنٹائٹس ہوتا ہے، اس کو ہائپرٹائٹس اے اور بی اور سی ہوتا ہے۔ آج وزیر تعلیم جو وفاقی وزیر تعلیم ہے انہوں نے ایجوکیشن کے متعلق آج سے 2 ہفتے پہلے کہا کہ صرف پنجاب میں 20,000 ایسے اسکول ہیں جن کی نہ دیواریں ہیں، نہ ان میں لیٹرینز ہیں اور نہ ان میں بنیادی سہولیات ہیں بچوں کے لیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن اس وقت ہم دیا اس پاکستان کو، برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو، تباہ کر دیا اس پاکستان کو، لہو لہان کر دیا پاکستان کو۔ نواز شریف اب پاکستان تم ٹھیک کرو، خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آگے۔ میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں۔ میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جرنیلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے۔ 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی وہ پوچھا آپ نے، انہوں نے سیاچین ہارا آپ نے پوچھا ان سے، انہوں نے کارگل ہارا آپ نے پوچھا۔ پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے، جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں، جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں، جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں، آج وہی ہیلی کاپٹر، توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا خون کر رہے ہیں۔ ہم کیا بات کریں؟ وہ امریکہ جو سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے آقا ہیں، ہیلری کلنٹن نے چند روز پہلے اس کا انٹرویو منظر عام پر آیا ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ ڈیپ اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں؟ گور ریاست چشتوائی نہ جواب کو توائی جو حکم دے کے وہ جواب میں کہتی ہے کہ جس ملک میں فوج اور ان کے جاسوسی ایجنسیوں کی
हुकूमत हो और अगर उनको चैलेंज किया जाए तो फिर लोगों को पकड़ते हैं, लापता करते हैं, कत्ल करते हैं, कोई अदालत उनके सामने नहीं होती। जैसे कि पाकिस्तान, ये मैं नहीं कह रहा, वो आका आपको खुद कह रहा है। इसका खावंद वहां का 2 मरतबा सदर रह चुका है और जो खुद सदारत के लिए उम्मीदवार रह चुकी है। तो मामूली लोगों ने वहां बात नहीं की है, तो हमें जरा अपना चेहरा आईने में देख लेना चाहिए। बुढ़े बुढ़े रिटायर्ड जर्नल आते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और उसकी तर्जुमानी करने के लिए। बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं उन्होंने। आज हमें वो अक्ल सिखाते हैं। भाई तुम्हें हमें जंग का तरीका सिखाओ, लड़ना कैसे है, जंग का तरीका बताओ, कश्मीर कैसे हासिल करना है, वो तरीका बताओ कि बंगाल कैसे देना है, हमें ये तरीका बताओ असलहा कैसे फेंकना है। तुम हमें सियासत बतलाते हो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपने हुदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पे पलने वाले जर्नलों, रिटायर्ड जर्नलों, अपने हुदूद में रहो। कौन सी जंग आपने जीती है जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया है सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के। आप मुझे बताएं अपनी तारीख कि आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए, आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का। अपना काम आपसे होता नहीं है और मुल्क के अंदर इस तरह के बहस छेड़कर आप लोग क्या हासिल करना चाहते। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि एनएफसी अवार्ड को जिस तरह आईन का तकाजा है, कौन सी जंग आपने जीती है जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया है सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के। आप मुझे बताएं अपनी तारीख कि आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए, आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का। मैं रियासत में एक आज़ाद शहरी की हैसियत से और मुहतरम की हैसियत से जिंदा रहना चाहता हूं और बखुदा बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग, बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूं। तो सीधे हो जाओ, तो हम तो पहले से सीधे हैं, और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हश्र हुआ, खुदा की कसम यहां तुम्हारा वही हश्र हो जाएगा। उन सब दोस्तों को बता देना चाहते हैं जो हमारी जुर्रत को ललकार रहे हैं कि होशियार हो जाओ, खबरदार रह जाओ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जिस दिन मैं खड़ा हो गया तो सिर्फ सिंध की सड़कें बंद नहीं होगी, सिर्फ पोर्ट बंद नहीं होगा, खैबर से फाटा से कराची तक बंद होगा, और जब तक मैं कहूंगा तब तक बंद रहेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इंस्टीट्यूशन हमारे कमजोर हों, इसलिए कि हमें पता है कितने कोर्टों में केस चल रहे हैं और कितने चलने वाले हैं, जिसमें आपके पेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं। उनकी लिस्ट लेके जिस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी फिर हम भी लड़ेंगे। तो होशियार 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 होशियार, मैं कह दे रहा हूं आपसे आज। इसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होकर एक पूरी लिस्ट निकालूंगा। पाकिस्तान जब से बना है
آج تک کی، اور پھر آپ جواب دیتے رہنا. ہمیں پتا ہے ملک کیا ہے، ہمیں پتا ہے ملک کی قیمت کیا ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دھرتی کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ہماری آرمی ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے. آپ پہ 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے. تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ سینٹ بجا دیں گے. پھر ہمیں مت کہنا، اس لیے کہ برداشت کا معاہدہ میرا بہت بڑھ چکا ہے. ہر بھی چیز میں آپ ایک گیم بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کے پالے ہوئے پٹھو جو ہیں طوطے جو ہیں بیٹھ کے ٹائیں ٹائیں کر رہے ہیں، اور جس میں آپ کا واسطہ نہیں ہے، جس چیزوں میں آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے. اور پھر صحافیوں کا نام لے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کسی بھی ٹی وی چینل پہ لائیو ڈیبیٹ کر لیں. میں ثابت کروں گا کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر آپ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، آپ انڈیا کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، آپ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، آپ پاکستان کے بیسز غیر ملکی طاقتوں کو دیتے ہیں. کب شروع کیا آپ نے کام؟ ایوب خان کے دور سے. آپ نے بڑا بیر کا اڈا جو ہے وہ امریکہ کو دیا، اور پرویز مشرف نے شمسی ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کو دیا. آپ سودے بازی کرتے ہیں پاکستان کی، صافی نہیں کرتے. تو ثبوت کے ساتھ بات کریں، ہم بھی ثبوت کے ساتھ آئیں گے. ہمت ہے تو لائیو ڈیبیٹ کرنا. باہر نکل کے دیکھو، انسانوں کا وجود سوال بنا ہوا ہے. دیکھو ان کو 22 کروڑ سوال آپ کے سامنے کھڑے ہیں. دو جواب. کل وہ چور تھے، ڈاکو تھے، آج ایسے نہیں ہو سکتا. نہیں مانیں گے، دل نہیں مانتا. جواب دینا پڑے گا، جواب مانگیں گے، سوال کریں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں.